سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ان آیات مبارک کی تفسیر میں مفسر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں خبر دی ما شاء کان، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ ہرگز نہیں ہوتا. بس اسی پہ ایمان اللہ عطا فرما دے تو ساری پریشانیاں اور اضطراب ختم ہو جاتی ہیں. وَأَنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا جس جو چاہے دے. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، اور جس کو روکے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کھولنا چاہیں کوئی بند نہیں کر سکتا، بند کرنا چاہیں کوئی دے نہیں سکتا. جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. دعا تو ہم بھی مانگتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ لفظی بات تو ہوتی ہے، دعائیں تو ہم بھی مانگتے ہیں. جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ ہم بھی پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، لیکن اس میں تاثیر نہیں ہوتی کہ ہمارے اندر وہ قوت ایمان اور قوت ایقان پیدا نہیں ہوتی. اس لیے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں آ کے عرض کیا، پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جب کسی کو تکلیف ہوتی تھی، بیماری ہوتی تھی تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے، بس ٹھیک ہو جاتا، شفا ہو جاتی تھی. یعنی بچھو کاٹ لیا، سانپ کاٹ لیا، بیمار ہے، بس سورۃ فاتحہ پڑھی، دم کیا، شفا ہو گئی. اب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی، اللہ کا قرآن بھی وہی ہے، سورۃ الفاتحہ بھی وہی ہے، سورۃ الفاتحہ کے برکات و ثمرات بھی وہی ہیں، لیکن وہ پاک زبان میں کہاں سے لے آؤں جو صحابہ کی زبان تھی کہ عقل حلال تھا، صدق کے مقال تھا، زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام کا لقمہ اندر نہیں گیا. تو ان کی زبان سے تو جو بات بھی نکلتی تھی وہ اکثیر ہوتی تھی نا، فوراً اثر ہوتا. اب ہماری زبان بھی گندی، دل بھی گندے، اندر بھی گندا، عقل بھی حرام، اور ہر وقت زبان پہ گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، ایک دوسرے کا گلا، پھر وہ اثرات کہاں سے ہیں؟ ورنہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان جو ہے وہ بالکل حق ہے. اسی طرح حدیث پاک میں دعا آتی ہے، حضور نے فرمایا جہاں بندے کو درد ہو، تکلیف ہو، وہاں اپنا ہاتھ رکھ لے اور پڑھے بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 دفعہ پڑھے، دم کر دے بس درد ختم ہو جائے. اور صحابہ پڑھتے تھے اور فوراً شفا ہو جاتی.
اچھی طرح تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا دور گزرا، پھر اولیاء اللہ، پھر علماء، وہ چند لاکھوں میں ایک، اور اب تو ڈھونڈنے سے بھی کوئی نہیں ملتا نا۔ قال الامام احمد حدثنا علی بن عاصم قال حدثنا مغیرة قال اخبرنا عامر ان وقاد مولى المغیرة بن شعبة قال ان معاویة رضی اللہ تعالی عنہ كتب الى المغیرة بن شعبة اکتب لی بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو، یہ ان کے زمانے میں گورنر تھے، کوفے کے اندر لگے ہوئے تھے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو لکھا اکتب لی، تم مجھے کوئی حدیث لکھ کے بھیجو جو تم نے حضور سے سنی ہو، اکتب لی بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعانی المغیرہ، پھر حضرت مغیرہ نے مجھے بلایا، فکتبت الیہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا انصرف من الصلاة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اذا انصرف من الصلاة، جب نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو کے توجہ فرماتے تو یہ کلمات پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور یاد رکھیں حدیث میں کلمات کئی دفعہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طرح آیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الحمد ولہ الفضل والثناء الحسن لا الہ الا اللہ۔ تو مختلف کلمات ہیں، جو بھی اللہ نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالی پڑھنا نصیب فرمائے۔ وَيَنْهَا عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَعَنْ وَعْدِ الْبَنَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَوَهَاتِ۔ اور ساتھ لکھا کہ حضور پاک منع فرماتے تھے، قیل وقال، کیا من اس نے کہا ہے، سنا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں بے فائدہ ہوتی ہیں، اس سے انسان جو ہے خاموش رہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے علم ہے جواب دو، نہیں ہے بس خاموش ہو جاؤ۔ یہ کیا ہر وقت دو جی اس نے کہا ہے، وہ کہہ رہا تھا، لوگ یہ کہتے ہیں، تم کوئی ٹھیکیدار ہو سارے جہان کے؟ اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، کہ ہر وقت پوچھتے رہو کہ جی آدم علیہ السلام کس جگہ پیدا ہوئے تھے، بی بی حوا کی قبر کس جگہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، ایسے سوال ہیں جن سے ہماری شریعت کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور اسی طرح وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، حضور نے فرمایا اپنے مال کو ضائع بھی نہ کرو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فضول خرچی میں اور جوئے میں اور حرام میں، اور نہیں، مومن کا کام ہوتا ہے اعتدال کے ساتھ رکھتا ہے۔ فرمایا وَأَنْ وَعْدِ الْبَنَاتِ،
اور اللہ کے نبی نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی منع فرمایا۔ زمانے جاہلیت میں عادت ہوتی تھی، لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو اسی وقت مار دیتے تھے، اگر بڑی ہو جائیں جا کے بعد زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، اور ماؤں کی نافرمانی سے بھی حضور نے منع کیا ہے کہ والدہ کی نافرمانی نہ کریں۔ تم پر والدہ ان کے جو حق ہیں، پھر سب سے بڑا حق والدہ کا ہے۔ تو والدہ کی نافرمانی جو ہے بندے کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمَنْ إِنْوَهَاتِ، کسی کو بس لینا اور چھیننا اور دینا اور منع کرنا، یہ باتیں نہ کریں۔ ضرورت ہے دے دو، نہیں ہے نہ دو۔ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ وَرَّادٍ بِهِ، وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم أهل الثناء والمجد الله أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ میرے آقا جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو یہ کلمات کرتے تھے، فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماء والارض، آسمان سب بھر جائیں تیرے ہم سے، وملء ما شئت من شیء بعد اللہم اہل الثناء والمجد، یا اللہ تجھے ہی تعریف زیبا ہے، تجھے ہی بزرگی اور برتری زیبا ہے۔ احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، بڑی سچی بات ہے جو بندے تیرے نے کی ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا مؤتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ وهذه الآیت كقوله تبارک وتعالی، اب مفسر فرماتے ہیں اس آیت کے مطابق دوسری آیت قرآن میں موجود ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دکھ میں پکڑ لیں تو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اللہ بیماری ڈال دیں، مصیبت ڈال دیں، پریشانی ڈال دیں، بندے کا کیا ہے، بندہ دھیلے کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، دولت دی ہے تو آدمی اکڑتا ہے، زمین پہ پاؤں نہیں آتے ہیں، میں نے یہ کیا اور میں نے یہ نہیں۔ اللہ ہے کہ چھوٹی سی بیماری میں پکڑ لیں تو اکڑ وکڑ تو نکل جاتی ہے۔ دیکھا نہیں کہ بھئی اللہ نے نمرود کے لیے کیا ایک مچھر چھوٹا سا، ایک مچھر ناک سے داخل ہوا دماغ میں جا کے بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا کہ ایک غوطہ لگا، ساری فرعونیت نکل گئی، ساری ہوا اکھڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جو چاہیں، جیسا چاہیں، اس لیے اللہ پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ بھلائی دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَلَهَا نَظَائِرٌ كَثِيرَةٌ، وقال الامام مالک رحمۃ اللہ علیہ كان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا مطروا یقول، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کی رحمت سے بارش آتی تھی تو فرماتے تھے مطرنا بنوء الفتح، ہم تو نو یعنی فتح ستارے کی وجہ سے وہ فتح کیا ہے؟ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم۔ ورواه ابن ابی حاتم من یونس ابن وهب عنہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا
فأنى تؤفكون ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في فراد العبادة له كما أنه هو المستقل بالخلق والرزق. ان آیات میں اللہ تنبیہ فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو راستہ دکھاتے ہیں کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، وہ مفرد ہے عبادت میں، تمام انواع عبادت جو ہیں اسی کے لیے ہیں، اور معبود برحق اللہ کی ذات ہے، اور اسی کی ذات ہے پیدا کرنے والی، اسی کی ذات ہے رزق دینے والی. فَكَذَلِكَ فَلْيُفْرَدْ بِالْعِبَادَةِ وَلَا يُشْرِكْ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ وَالْأَوْثَانِ. جب تیرا خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، پھر اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، کوئی بت وغیرہ اصنام. لا الہ الا، اس لیے فرماتی ہیں لا الہ الا هو فأنا تؤفكون. کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. تو جب یہ ثابت ہے، تم کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ کبھی بتوں کے آگے جھکتے ہو، کبھی قبروں پہ جھکتے ہو، کبھی درختوں پہ آگے جھکتے ہو، کبھی ستاروں کو پوجتے ہو، کبھی چاند سورج کو پوجتے ہو، کبھی آگ کو پوجتے ہو. کیا کر رہے؟ کہاں جا رہے؟ اے وکیف تؤفکون بعد ھذا البیان ووضوح ھذا البرہان وانتم بعد ھذا تعبدون الانداد والاوثان واللہ اعلم. اللہ نے فرمایا کہ اس بیان کے واضح ہونے کے بعد، ان دلائل کے بعد کہاں دوڑ رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اس آیت میں تسلی ہے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے لیے کہ میرا مدنی آپ غم نہ کریں. جیسے آپ کو جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی ہے، یہ ہوتا آیا ہے. جو بھی حق والا ہوگا لوگ جھٹلائیں گے، لیکن سب نے لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم بدلا دیں گے. پھر اللہ تنبیہ فرماتی ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، اللہ کا وعدہ قیامت ہوگی، تم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. تمہیں دنیا کی زندگانی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ہر وقت اپنے دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ. ہر وقت آدمی کا دل جو ہے، پیٹ جو ہے نہ بھرتا ہے. آدمی کو اللہ لاکھ دے دے نا، کہتا ہے جی لاکھ تو ہو گیا، اب 2 ہو تو پھر کام بنے گا. 2 ہو جائے پھر کہے گا نہیں 5 سے کم سے آج کل کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. 5 ہو جائے گا کہ بھائی ابھی ملین تو نہیں ہوا نا، پھر جی ابھی ملین ہی ہے نا یار، کروڑ تو نہیں ہوا نا. کروڑ ہو جائے تو پھر اسی لیے حضور فرماتے ہیں حریصان لا یشبعان حریص المال وحریص العلم. حضور نے فرمایا دنیا میں 2 ایسے بھوکے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ایک مال کا بھوکا ہے، ایک علم کا بھوکا ہے. علم بھی جتنا پڑھے گا کہے گا یار کوئی اور بھی پڑھ لوں، کوئی اور کتاب بھی مل جائے، کوئی اور کتاب بھی مل جائے، کوئی اور تفسیر بھی مل جائے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے وہ بڑا دھوکے باز. وہ کون ہے؟ شیطان. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن کو دشمن پکڑو. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. وہ تو اپنی جماعت کو بلاتا ہے جہنمی بنانے کے لیے.
یقول تبارک و تعالی وَإِن يُكَذِّبُوكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحید. اللہ نے فرمایا میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن يُكَذِّبُوكَ يَا محمد، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں مشرک، یہ کافر وَيُخَالِفُوكَ اور اس بات کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لائے ہیں توحید کی بات، فَلَكَ فِي مَنْ سَلَفَ قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ أُسْوَةً، آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں آپ بھی ان کے طریقے پہ چلیں. فَإِنَّهُمْ كَذَلِكَ جَاءُوا قَوْمَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْحِيدِ فَكَذَّبُوهُمْ وَخَالَفُوهُمْ. تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوموں نے تکذیب کی، قوموں نے جھٹلایا اور قوموں نے نعوذ باللہ انبیاء کو قتل کر دیا. اس سے بڑا کوئی جرم ہے؟ یقتلون النبیین بغیر حق، بغیر کسی جرم کے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا گیا. ان کا جرم کیا تھا کہ اللہ کی توحید کا نام لیتے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب سیدنا محمد مصطفیٰ اللہ کے کعبے میں قرآن پڑھ رہے تھے، مشرکین نے حملہ کیا تو ابو بکر دوڑے اور فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. مکے والوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا جرم ہے؟ یہی کہتا ہے نا کہ خدا کو مانو، نہیں مانتے ہو نہ مانو، یہ کیا ہے کہ تم آگے لڑو بھی. لیکن یہ عادت ہے، حق والوں سے ہمیشہ لڑائی ہوگی. اور علماء نے لکھا ہے کہ جس مولوی کی مخالفت نہ ہو سمجھو وہ حق نہیں کہتا، جس کی مخالفت ہوگی مانے یہ ہے کہ وہ حق کہتا ہے. کیونکہ جب انبیاء کی مخالفت ہوئی ہے تو مولوی کی کیا طاقت ہے کہ حق کہے اور مخالفت نہ ہو. حق کہنے والے کو لوگ وہابی کہیں گے، لوگ گلا کریں گے، لوگ گالیاں دیں گے، لوگ پتھر ماریں گے، لوگ مسجدوں سے نکال دیں گے، لوگ مسجد میں رہنے نہیں دیں گے، لوگ محلے میں نہیں رہنے دیں گے. سمجھ لو بیچارہ حق والا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، جیسے ان انبیاء نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے ان پیغمبروں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹے گی. جب لوٹے گی کیا مانا؟ پھر بدلہ دیں گے، جیسا یہ کریں گے ویسا بھریں گے. اے وَسَنُجْزِيهِمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم ان کو ان کی تکذیب پہ بڑی پوری سزا دیں گے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کیا مانا؟ کون سا وعدہ؟ المعاد کائن لا محالتا، تم سب نے لوٹنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت ہوگی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے العیشۃ الدنیۃ بالنسبۃ الی ما اعد اللہ لاولیائہ واتباع رسلہ من الخیر العظیم فلا تطرحوا عن ذلك الباقی بهذه الزہرۃ الفانیہ. اللہ نے فرمایا خبردار، اس دنیا کی حقیر لذت میں تم ان چیزوں کو نہ بھولو جو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کی ہیں. اللہ نے اپنے رسولوں کے ماننے والوں کے لیے جو جنت کی خیر عظیم تیار کی ہے، اس دنیا کی لذت میں جو فانی ہے اس میں آگے باقی کو نہ بھول جائیں. یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے. آج آدمی بیٹھے ہیں، کل نہیں ہوں گے. کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان کے کتنے انفاس ہیں. یعنی آج ہی مجھے ٹیلی فون آیا، ہمارے علاقے کے بڑا ذمہ دار تھا، بلوچ ذمہ دار سے سردار الہی بخا، بہت بڑے ذمہ دار، خاندانی ذمہ دار تھے، لیکن اللہ نے ایسا دین کی طرف موڑا کہ ساری زندگی تبلیغ میں لگا دی. 15 دن گھر رہتے تھے، 15 دن دعوت میں لگا دی. ساری زندگی وقت کر دی، سب کو چھوڑ دیا، ذمہ داری، کاروبار، ہر چیز. 24
گھنٹے بس ایک ہی تڑپ ہوتی تھی، کسی کو نماز سکھا دیں، کسی کو وضو سکھا دیں، کسی کو کلمہ سکھا دیں۔ آج ان کی بھی وفات ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح ہمارے اور دوست ہیں، ڈاکٹر احمد علی سراج، ماشاءاللہ کویت میں بہت بڑے خطیب ہیں، اصل ڈیرہ اسمیل خان کے ہیں، نوجوان بیٹا 22 سال عمر تھی، حافظ قرآن ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفرہم ورحمہم وتجاوز عنہم، اللہم اغفر لنا ورحمنا ورحم موتانا وموت المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو زندگی بڑی بے وفا چیز ہے، اس کے دھوکے میں نہ آؤ، کچھ کر جاؤ گے تو لوگ یاد رکھیں گے۔ اور ہم بڑے بڑے مر گئے، قارون مر گیا، فرعون مر گیا، نمرود مر گیا، شداد مر گیا، سب لوگ لعنتیں بھیجتے۔ آپ دیکھیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا، یعنی ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ رات کو روٹی بچ جائے وہ بھی کسی کو دے آتے تھے، کبھی رات کی روٹی کل کے لیے رکھنا نہ جائز ہے۔ اور فرماتے بس آج کھا لیا کل اللہ دے گا، کھائیں گے، نہیں دے گا تو نہیں دے گا۔ لیکن آج بھی جہاں حضرت ابی ذر کا نام آئے گا تو سب کہیں گے رضی اللہ تعالی۔ سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں اسی کعبہ شریف میں، فرماتے ہیں کھانے کو نہیں تھا، رہنے کو جگہ نہیں تھی، سارا دن حرم میں گزارتا تھا، اور فاقہ کرتے کرتے یہ عالم ہو گیا تھا، چل نہیں سکتا تھا، میں پڑا رہتا تھا زمین پہ۔ آج جہاں بھی ابی ہریرہ کا نام آئے گا سب کہیں گے رضی اللہ۔ سب سے زیادہ حضور کی حدیثوں کو روایت کرنے والے حضرت ابی ہریرہ حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے رات دن حدیثیں سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، لیکن ڈر لگتا ہے بھول نہ جاؤں، میرے لیے دعا کریں۔ حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر تھی چادر بچھائی۔ حضور نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد دم کیا، فرمایا چادر اکٹھی کر کے سینے سے لگا لو، تو اس نے اٹھا کے سینے سے لگا دی۔ فرماتے ہیں اس دن کے بعد پھر میں ایک حدیث بھی نہیں بھولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اسی طرح دیکھ لیں میرے بھائی، یہ دنیا فانی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ کسی کے آگے ذلیل نہ کرے، اللہ دینے والا ہاتھ بنائے، مانگنے والا ہاتھ نہ بنائے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جب آدمی کسی سے مانگتا ہے نا، ایک باضمیر آدمی کے لیے موت ہوتی ہے، بہت بڑا امتحان۔ اسی لیے ایک فلسفی نے کہا تھا کہ جب آدمی مانگتا ہے نا تو یا ایک کا منہ سیاہ ہوتا ہے یا دونوں کا سیاہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا مانا؟ انہوں نے کہا دے دیا تو لینے والے کا سیاہ ہو گیا، اور نہ دیا تو دونوں کا ہو۔ تو یہ ایسی بلا ہے، اللہ پاک سے دعا کریں بس اللہ اپنے دروازے کے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق دے۔ یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع۔ اصل بات یہ ہمارا ایمان نہیں، ایمان سے کہو کہ جنگل میں شیر رہتے ہیں، بگیاڑ رہتے ہیں، گیدڑ رہتے ہیں، جنگلی جانور رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، گینڈے رہتے ہیں، کیڑے رہتے ہیں، مکوڑے رہتے ہیں، ان کو کون روزی دیتا ہے؟ نہ وہ کس پیر کی مزار پہ جا کے چادر چڑھاتے ہیں، نہیں جی، آخر اللہ ان کو جو روزی دے رہا ہے وہ کسی پیر کی قبر پہ جا کے منت مانتے ہیں۔ اچھا پھر خدا کی شان دیکھو، جس نے مچھلی کھانی ہے اس کو مچھلی دیتا ہے، بگلا کھڑا رہے گا پانی کے کنارے، چھوٹی مچھلی آئے گی فوراً پکڑے گا۔ اچھا شیر گوشت کھاتا ہے، گھاس کبھی نہیں کھاتا، اس کو گوشت ملتا ہے۔ وہ جنگل میں رہے گا، کبھی گھاس کو منہ نہیں مارے گا، اس نے گوشت کھانے، اللہ اس کو گوشت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے نا، ہم لوگوں کو تقریر کرتے ہیں اندر ہے کچھ نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بس وہ لوگ چلے گئے، اب تو ان کے قصے کہانیاں ہیں۔ ایک دن خوش بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا آج موقع ہے، تو
میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اولیاء اللہ سے علم بھی لیا اور تربیت بھی لی اور تزکیہ بھی کرایا، بڑے لوگوں کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی، حضرت شیخ الہند، حضرت سہارنپوری، حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ، حضرت شیخ خلیفہ غلام احمد رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ابی طاہر المدنی رحمۃ اللہ علیہ، ابن شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے لوگوں سے آپ کی لقاء ہے، ملاقات ہے اور علم ہے۔ تو مہربانی کریں کوئی وظیفہ جدیدہ ہمیں بھی بتا دیں تسخیر کا، کہ لوگ جو ہیں وہ تابع بھی ہو جائیں اور مال بھی ملے، پیسے بھی ملے۔ تسخیر جو ہے نا، یاد رکھیں کئی قسم کی ہوتی ہے، تسخیر الخلائق، تسخیر الملائک، تسخیر المال۔ یہ علم ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بس وہ لیٹے ہوئے تھے، بڑے خوش بیٹھے تھے، یکدم ایسے اٹھ کے سیدھے بیٹھے اور آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غصے میں کہتے ہیں، میں سمجھتا تھا میرا بیٹا مولوی مکی عالم بن گیا، تم تو جاہل ہو، تم تو بالکل بدعقیدہ آدمی ہو۔ اب کون بولے؟ بلوچ آدمی تھے، ان کے جب غصہ آ جائے تو پھر اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے جی، ایک بلوچ ہو اور پھر غصہ بھی ہو۔ بس جناب وہ تو پھر انہوں نے بس لتاڑ دیا نا، کہتے میں نے کہا چپ، میں اب بولنے کی طاقت ہی نہیں تھی، بول ہی نہیں سکتے تھے، ایک تھپڑ مارتے تو میں تو وہاں جا پڑتا۔ 90 سال کی عمر میں میرا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے دکھاؤ جوانی، چھوڑاؤ میرا ہاتھ۔ میں نہیں چھوڑا تھا، میں چپ کر کے کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی، بڑا مولوی بنے پھرتے ہو؟ ایک طوائف ہے، زانیہ عورت ہے، زنا کی دعوت دیتی ہے، بازار میں بیٹھی ہے، اریاں ہو کے بیٹھی ہے، اللہ کے قانون کی باغی ہے، اللہ کے بندوں کو برباد کر رہی ہے، اس کو یار بھی مل جاتا ہے، شراب بھی مل جاتا ہے، کپڑے بھی مل جاتے ہیں، تم خدا کا قرآن حدیث پڑھاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، وظیفے پوچھتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں تمہیں حیا نہیں آتی؟ وظیفے پوچھتا ہے، وظیفے بتاؤ جی، اس کو تسخیر کے۔ اللہ کے بندے، وہ زانیہ ہے، بد کردار ہے، بغاوت کر رہی ہے خدا کے قانون سے، اللہ کے بندوں کو برباد کر رہی ہے، اس کو یار بھی مل جاتا ہے، شراب بھی ملتا ہے، گوشت بھی ملتا ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، گھر بھی ملتا ہے، عیاشی بھی ملتی ہے، تم خدا کا دروازے پہ بیٹھ کے قرآن حدیث پڑھاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، وظیفے پوچھتے ہو۔ ہم نے کہا بس کافی ہو گیا، وظیفہ جو ہم نے سیکھنا تھا نا سیکھ لیا۔ اس لیے حضرت خلیفہ صاحب جو میرے والد صاحب کے بھی شیخ تھے اور جو انگریز کے خلاف جنگ آزادی کے سب سے بڑے ہیرو تھے، جہاں پیر جو گوٹھ کے راشدی خاندان اور عبید اللہ سندھی اور حضرت مدنی اور حضرت تھانوی اور بڑے بڑے بزرگوں نے جا کے، حضرت امروٹی اور حضرت لاہوری جہاں جاتے تھے، اتنا بڑا آدمی، ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت یہ سونے کا نسخہ ہے، آپ کے لنگر کا بڑا خرچہ ہے، اس زمانے میں غریب لوگ تھے اور 400 آدمی 500 آدمی لنگر میں ہوتا تھا، تو میرے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں، یہ سونے کا نسخہ لے لیں، اور اگر یقین نہ ہو، آپ سمجھیں کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، مجھے دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے ایک اللہ والے کو؟ اگر یقین نہ ہو کل یہ دوائیں منگوا لیں، میں 2 دن ٹھہر جاتا ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھ کے سونا بنا دوں گا۔ جب لنگر کے لیے ضرورت ہوئی سونا بنایا، 10 کلو بنایا، بیچا، سال نکل گیا لنگر۔ حضرت نے کچھ نہیں کہا، فرمایا اچھا فقیر ہو، یہ میری چادر ہے نا،
اس کے اندر ادھر باندھ دو، یعنی آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ چادر اوپر لے کے بیٹھے تھے نا حضرت، پر میں چادر کے کنارے پہ باندھ دو، اس نے باندھ دیا۔ اچھا اس نے یہ سمجھا کہ یہ پیر مجھے اپنی پیری دکھانا چاہتا ہے، ابھی تو یہ ہاتھ نہیں لگا رہا نا، جب میں کمرے سے نکلوں گا تو یہ تو آنکھوں میں رکھے گا، سونے کا نسخہ ہے، لوگ مر جاتے ہیں حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ گیا تو دروازے ٹوٹے پھوٹے دروازے ہوتے تھے فقیروں کے لنگر کے، وہ ایک جھری سے آنکھ لگا کے کھڑا، حضرت نے بڑے آرام سے اس کو کھولا، بڑے آرام سے کھول کے آگ جل رہی تھی، یوں کیا وہ کاغذ آگ میں جا پڑا، اس کی چیخ نکل گئی، ہمیں کون ہے؟ وہ اندر آ گیا، نے کہا حضرت سونے کے نسخے کو آپ نے آگ میں ڈال دیا۔ میں بدبخت اسی لیے آئے تھے، مجھے اللہ کے دروازے سے بے یقین کر کے سونے کے دروازے پہ رکھنا چاہتے ہو؟ آج تک میرا لنگر اللہ نے چلایا ہے، اب میں سونے بناؤں گا؟ جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ بڑا آیا سونے کا نسخہ دینے والا، انہوں نے کہا حضرت یہ علم ہے، یہ ایک نعمت ہے، پر میں اللہ کا فقیر چاہے تو مٹی کا ڈھیلا لے آؤ، میں سے ہاتھ لگا کے سونا بنا دوں گا، لیکن ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، وہ دے گا کھا لیتے ہیں، نہیں دیتا الحمدللہ۔ یہ بس دعا کرو اللہ ایمان دے دے تاکہ بے ایمان ہو کے نہ مر جائے۔ ساری دنیا آدمی قرآن پڑھاتا رہے اور خود ایمان نہ ہو، خود یقین نہ ہو، خود لوگوں کا محتاج بنے، بس دعا کر دیا کرو اور کسی چیز کی الحمدللہ ضرورت۔ اللہ مشکلات اور پریشانی، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، عاجز ہیں ہم، بس ہم اس سے معافی کے طلبگار ہیں اور رحمت کے طلبگار ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم صبر کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری طرف لوٹ کے آنا ہے، جب آئیں گے ان کو پورا پورا بدلہ دوں گا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، المعاد کائن لا محالۃ، دنیا کے لالچ میں نہ آؤ، ولا یغرنکم باللہ الغرور، غرور سے مراد کیا ہے؟ شیطان۔ یاد رکھو اصل غرور کہتے ہیں دھوکہ باز، اور شیطان سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا بھلا؟ جس نے علماء کو بھی دھوکے دیے، اولیاء اللہ کو بھی دھوکے دیے، وہ تو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا یفتننکم الشیطان ویصدکم اتباع رسول اللہ وتصدیق کلماتہ، حضرت ابن عباس فرماتی تھی تاکہ تم کو شیطان دھوکے میں نہ ڈالے اور تم کو انبیاء کی اطاعت سے نہ روکے اور اللہ کے کلمات کی تصدیق سے نہ روکے۔ فَإِنَّهُ غَرَّارٌ كَذَّابٌ أَفَّاكٌ، شیطان بڑا دھوکے باز ہے، بڑا جھوٹا ہے، بڑا جھوٹ گھڑنے والا ہے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ كَالْآيَةِ الَّتِي فِي آخِرِ لُقْمَانَ، اور مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر دیکھیں سورۃ لقمان میں بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ وقال مالک عن زید بن اسلم کہ غرور کون ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ شیطان۔ كما قال المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت کی طرف بھیجیں گے، اعتقادی منافق رک جائیں گے، درمیان میں ہی اللہ تعالیٰ دیوار حائل کر دیں گے، تو وہ ان کو کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ینادونہم الم نکن معکم، منافقین کہیں گے کہ بھئی ہمیں بھی تو آنے دو، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے دنیا میں۔ قالوا بلا، تم ساتھ تھے لیکن ظاہراً
ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈالا، تم نے انتظار کیا، وغرتکم الامانی، تمہیں جھوٹی امیدوں نے مار ڈالا، حتی جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور۔ ثم بین تعالی عداوت ابلیس لابن آدم، اب اللہ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، ای هو مبارز لکم بالعداوۃ فعادوه انتم اشد العداوۃ وخالفوه وکذبوه فیما یغرکم به۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندو اپنے دشمن کو پہچانو، کہ شیطان نے تو چیلنج کیا ہوا ہے نا دشمنی کا، لہذا تم شیطان سے دشمنی کرو، شیطان کی مخالفت کرو، شیطان کی تکذیب کرو، شیطان کے کہنے پہ نہ چلو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اے انما یقصد ان یضلکم حتی تدخلوا معہ الی عذاب السعیر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر ڈالے، تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے تاکہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فَهَذَا هُوَ الْعَدُوُّ الْمُبِينُ، یہ سب سے بڑا ظاہر دشمن ہے۔ نسأل اللہ القوی العزیز، ہم اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں جو قوی بھی ہیں جو غالب بھی ہیں، ان یجعلنا اعداء الشیطان وان یرزقنا اتباع کتابہ، کہ اللہ ہمیں شیطان کا دشمن بنا دے اور اللہ ہمیں اپنے کتاب اور اپنے نبی کے طریقے پہ تابع کر دے، بالاکتفاء بطریق رسول ہی، حضرت محمد مصطفیٰ کے رستے پہ چلائے۔ انہ علی ما یشاء قدیر وبالاجابۃ جدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ وہذہ کقولہ تبارک وتعالی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ہم نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے، کیوں؟ کان من الجن، وہ جن ہے، اصل جن جو ہے ابلیس جنات میں سے ہے، ابو الجن ہے۔ ففسق عن امر ربہ، اللہ کے حکم سے نکل گیا۔ اللہ فرماتی ہیں جو تیرا بھی مخالف، تیرے ابا آدم کا بھی مخالف، میرا بھی مخالف، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم شیطان اور شیطان کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ وہم لکم عدو، تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا۔ اللہ ہمیں شیطان کی فتنے سے اور مقائد سے بچائے۔ اصل میں آواز اتنا زیادہ ہے، وہ بھی مجبور ہیں، حرم کا کام ہے۔ کہتے جی کہ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، اگر میں عرفات کی طرف جاؤں تو واپس آنے کے لیے مجھے احرام باندھنا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ احرام کے لیے میقات ہیں، جیسے طائف کے راستے میں سیل میقات ہے، جوحفہ میقات ہے، مدینہ منورہ میقات ہے، یہ باقی یہ تو میقات نہیں، یہ تو ہل ہے، یعنی حرم ختم ہو گیا، ہل شروع۔ جیسے مسجد عائشہ ہے، تنعیم ہے، یہ ہل ہے، میقات نہیں ہے یہ۔ عرفات جو ہے وہ بھی حد حرم کے باہر ہے، ہل ہے۔ میقات تو اس سے بہت آگے ہے، طائف کے راستے میں ہے۔ لہذا اگر کوئی عرفات جاتا ہے
یا جموم جاتا ہے، وادی فاطمہ جاتا ہے، یعنی میقات کے اندر اندر حتیٰ کہ جدے جاتا ہے، کوئی احرام ضروری نہیں۔ سجدہ سہو جو ہے وہ تو نماز کا ہے، کون سے وقت کیا مانا؟ وہ تو جب نماز پڑھ رہے ہو غلطی کرو گے تو سجدہ سہو بھی کرو گے، کون سے وقت نہیں کرنا چاہیے؟ کیا مطلب نہیں کرنا؟ جب نماز پڑھ رہے ہو سجدہ نہیں کرو گے؟ کہتے جی کہ 9 ذی الحجہ کو جب ہم عرفات جا رہے تھے تو میری ویل چیئر سے ایک آدمی کو چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گیا، خون نکل گیا، کوئی بات نہیں۔ یہ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ حج کے دنوں میں خون نکل گیا، دم پڑ گئے، خون بھی تمہارا نکلے، جرمانہ بھی تمہیں نکلے، عجیب بات ہے۔ کوئی جرمانہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ چاند اور سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو حاملہ عورت کے لیے ہے کہ وہ حرکت کرتی ہے، بالکل غلط بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا نہ حاملہ کو نہ غیر حاملہ کو۔ یہ لوگوں کے جاہلوں کے ہندوؤں کے عقیدے ہیں۔ ہندو جو ہوتے ہیں نا پنڈت اور جوگی اور منجم اور نجومی اور اس قسم کے لوگ، یہ ان کے عقیدے ہیں کہ چاند گرہن ہے، دیکھو گے تو یہ ہو جائے گا، اور حاملہ عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور حاملہ عورت خاموش نہ بیٹھے، کچھ نہ کچھ چلتی رہے، اور یہ سب جھوٹی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں نشانیاں ہیں، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو اس سے ڈراتے ہیں۔ حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد، فرمایا جیسے زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ آج چاند گرہن ہو گیا، وہ کہتے ہاں کوئی بڑا آدمی مر گیا، آج سورج گرہن ہو گیا، کہتے ہاں آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بالکل غلط ہے، انہما آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ ان کو بے نور کر کے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اتنے بڑے کرے جو زمین سے 16 گنا بڑا ہے، اگر اس کا نور میں چھین لیتا ہوں تو تمہاری کیا ہستی ہے؟ کہتے جی کہ ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس میں امام اکثر جاہل ہوتا ہے، مقتدی عالم ہوتا ہے۔ پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے، اگر سارے برابر ہیں تو ٹھیک ہے، کسی نے تو نماز پڑھا نہیں ہے نا، اور اگر مقتدی میں عالم ہے تو وہ امام بنے۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا۔ حضور نے فرمایا اگر عالم ہے اس کو وہ نماز پڑھائے، قاری ہے وہ امام بنے، اگر دونوں برابر ہیں تو جس کی عمر زیادہ ہو وہ امام بنے۔ تو اگر ہیں ہی سارے جاہل تو کیا کریں؟ سر جاہل امام بنے گا، جاہل مقتدی بنے گا، نماز تو ہو جائے گی نا۔ صلو خلف کل بر و فاجر۔ اگر کسی امام نے تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد بھی پورا پڑھ لیا، پھر یاد آیا، کھڑا ہو گیا اور باقی نماز پوری کر دی، سیدھے صاحب آئے گا نہیں آئے گا، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کے قول میں ہے کہ اگر وہ آگے درود پورا پڑھ لے تو سیدھا صاحب کرنا چاہیے، ورنہ باقی ائمہ کے نزدیک سیدھا صاحب نہیں۔ اگر کسی آدمی نے نفلی روزہ رکھنا ہے، ظہر تک تو نہیں ہے لیکن صبح جو ہے روزے کی نیت کر سکتا، جیسے کہ عام طور پہ ایسا بھی ہوا
کہ میرے مدنی سرکار نے جب گھر میں آئے دیکھا کچھ نہیں ہے تو نیت کر دی روزے کی کہ چلو جب گھر میں کھانے کوئی نہیں ہے تو اچھا ہے روزہ رکھ لیں ثواب تو حاصل ہو جائے. تو نفلی روزے کے لیے آپ صبح کو یعنی نیت کر سکتے ہیں 5 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بجے، یہ نہیں کہ ظہر کے بعد نیت کرو. اگر ایک بچہ پیشاب کر دے قالین پہ دھونا چاہیے، کیونکہ پیشاب کے بارے میں بڑی سخت حدیث آئی ہے. حضور نے فرمایا نا کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کی وجہ بتائی کہ یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. اگر ایک آدمی نماز میں ہے، جوال کو نکال کے دیکھا پھر بند کر کے رکھ دیا، نماز تو ہو جائے گی لیکن خشوع کے خلاف ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو اگر آپ کا خیال گھنٹی میں ہے اور نکال رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، دیکھو جی ایک ہوتا ہے عمل جو واجب ہے، کیا معنی؟ مثلا ہم نماز میں کھڑے ہیں، آگے جگہ خالی ہے، ہم جا سکتے ہیں، جائیں. اور ایک ہوتا ہے کہ بالکل حرکت حرام ہے کہ بلا وجہ ہم کپڑے سے کھیل رہے ہیں، بلا وجہ ہم کپڑے سے صفائی کر رہے ہیں، اور بلا وجہ ہم جناب جیبیں صاف کر، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اسی طرح اگر جوال ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بند کر دو، اس کو کھلا رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ایسی حالت ہے آپ بھول گئے بند نہیں کیا، کھڑے کھڑے یہاں بٹن دبا دو بند ہو جائے گا. یہ کیا کہ نکالو اور دیکھو اور پھر بند کرو اور پھر جیب میں ڈالو. اس لیے کہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی عبارت مکمل پڑھ لے تو اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. یعنی مثلا ہم نے اللہ اکبر کیا، آگے رکھی تھی کتاب، اب ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابو الفداء بالحافظ محمد ابن اسماعیل، وہ کہتے ہیں نماز مکروہ ہے. کہ تمہارا خیال انت عبد اللہ کا انک ترا سے کٹ کے ادھر چلا گیا. اس لیے ہر حال میں کوشش کریں کہ نماز میں خشوع ہو، نماز میں خضوع ہو، اور بلا وجہ اپنے آپ کو عمل میں مشغول نہ کریں. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہے چھوٹی سلوار نیکر پہن لیتے ہیں گھٹنے سے اوپر، پھر اوپر توپ ہوتا ہے، تو اگر بدن نظر نہ آئے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک جو ہے یہ ہے عورت الرجل من السرۃ الى الرکبۃ. اگر گھٹنے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اور آپ کھول کے بیٹھے ہوئے نماز نہیں ہوگی. اگر وہ کپڑا اوپر موٹا ہے چاہے نیچے انڈر ویئر پہنا ہوا ہو، بدن نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا ہوتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کو وضو کرنا ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وضو سے مراد ہے وضو لغوی. کیا معنی؟ یعنی منہ دھو لے، کلی کر لے، ہاتھ دھو لے، تاکہ چکناہٹ کا اثر باقی نہ رہے. ان کے نزدیک وضو اصطلاحی نہیں ہے، وضو لغوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ منہ دھو لے یعنی کلی کر لے اور ہاتھ دھو لے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں لفظ وضو ہے اور وضو سے مراد جو ہے وضو اصطلاحی ہے. تو بہرحال جتنا احتیاط ہوگی اتنا بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، انصرنا فإنك خیر الناصرین، وافتح لنا فإنك خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنك خیر الغافرین، وارزقنا فإنك خیر الرازقین، وارحمنا فإنك خیر الراحمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے مستقبل روشن فرما، ان کو خیر اور رحمت اور مودت کے رشتے نصیب فرما دے، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مستہزئین مشرکین اعداء دین پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان پہ بھی رحم فرما دے، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما دے، یا اللہ غریب ملک ہے تیرے نام لیوا ہے، رحم فرما دے، یا اللہ مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں، ہند میں ہیں، پاکستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل